بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پہلے باب کی تیسری حکایت پڑھیں گے۔ اس حکایت کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ جو کمال ہوتا ہے، جو ہنر ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ظاہری خوبصورتی سے، قد کاٹ سے، لباس سے ہنر کو اور کمال کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو اس میں ایک شہزادے کا تذکرہ ہے جو قد سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ملک زادہ رشنیدم، میں نے ایک شہزادے کے بارے میں سنا۔ ملک زادہ یعنی شہزادہ، رشنیدم کو میں نے سنا، یعنی کے بارے میں نے سنا کہ کوتاہ بود، کہ ٹگنا تھا، قد سے چھوٹا تھا، وہ حقیر اور بدصورت تھا۔ حقیر اصل میں حقارت سے یعنی ہلکا، اس سے مراد ہے بدصورت۔ و دیگر برادرانش، اور اس کے دوسرے بھائی، بلند و خوبرو، بلند قامت تھے اور خوبرو تھے، خوبصورت تھے۔ خوب رو، اچھے چہرے والے یعنی خوبصورت۔ بارے، ایک مرتبہ، یہ بار سے ہے یعنی دفعہ، مرتبہ۔ بارے ایک مرتبہ، پدر بکراہت و استحقار دروے نظر ہمی کرت، باپ بکراہت و استحقار، کراہت سے یعنی ناپسندیدگی سے، و استحقار اور حقارت سے، دروے اس کی طرف۔ اصل میں دروے کا مطلب ہے اس میں یعنی اس کی طرف۔ نظر ہمی کرد، نظر کر رہا تھا یعنی دیکھ رہا تھا، یعنی باپ اس کی طرف حقارت اور ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پسر بفراست و استبصار دریافت، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، پدر باپ کو کہتے ہیں، پسر بیٹے کو۔ بیٹے نے بفراست و استبصار، فراست سے یعنی سمجھداری سے، و استبصار اور بصیرت سے، عقل مندی سے، دریافت پا لیا، یعنی بیٹا اپنی عقل مندی کی وجہ سے سمجھ گیا۔ وہ گفت اور کہا، اے پدر، اے ابا جان، کوتا ہے خردمند بے کہ نادان بلند، عقل مند تگنا بہتر ہے یا نادان بلند۔ یہ کہ جو ہے یا کے معنی میں آتا ہے، اور سے کے معنی میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، یعنی چھوٹا عقل مند بہتر ہے بیوقوف بلند سے، یعنی بیوقوف بلند قامت سے، قداور سے چھوٹے قد والا عقل مند بہتر ہے۔ نہ ہر سے بقامت کہتر، بقیمت بہتر۔ نہ یعنی یہ نہ جو ہے اس طرح جو آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ایسا نہیں ہے ہر سے بقامت بہتر، کہ جو چیز قامت میں کہتر کم ہوتی ہے، کہتے ہیں چھوٹے کو، یعنی جو چیز قامت میں چھوٹی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، بقیمت بہتر، تو وہ قیمت میں بہتر ہوتی ہے۔ چھوٹے کو کہتے ہیں کہتر یعنی زیادہ چھوٹا، اور بہتر کو کہتے ہیں بہتر یعنی زیادہ بہتر۔ فقرہ، الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفہ، شاۃ کہتے ہیں بکری کو، کہ بکری نظیفۃ پاک ہے، والفیل جیفۃ اور ہاتھی مردار۔ تو بکری جو ہے قامت میں چھوٹی ہے لیکن قیمت میں اچھی ہے، یعنی پاک ہے قدر و قیمت میں۔ اقل جبال الارض طور وانہ لأعظم عند اللہ قدرا ومنزلا۔ اقل جبال الارض، زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا، اقل یعنی کم، قلیل کا اسم تفضیل ہے، یعنی سب سے کم یعنی سب سے چھوٹا۔ جبال جبل کی جمع پہاڑ کو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں۔ زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا طور، طور ہے، وَإِنَّهُ، لیکن وہ، لَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، لَأَعْظَمُ یقیناً بہت عظیم ہے،
عند اللہ اللہ کے نزدیک قدر و منزلہ قدر اور منزلت کے اعتبار سے آن شنیدی کہ لا غرے دانا آن شنیدی وہ سنا ہے تو نے کہ لا غرے دانا کہ عقلمند کمزور نے لاغر کہتے ہیں کمزور کو دانا عقلمند کو کہتے ہیں جاننے والا دانستن سے ہے دانستن جاننا دانت مزر گفت بارے بابلے فربا ایک دفعہ کہا گفت کہا بارے ایک مرتبہ بابلے فربا موٹے بیوقوف سے ابلا کہتے ہیں بیوقوف کو فربا کہتے ہیں موٹے کو یعنی کیا تو نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عقلمند کمزور نے ایک موٹے بیوقوف سے کہا اسب تازی اگر ضعیف بود اسب تازی دوڑنے والا گھوڑا تازی طاقتن تازیدن سے ہے دوڑنا تو اسب تازی کہتے ہیں دوڑنے والے گھوڑے کو یعنی جو تیز دوڑتا ہے یہ گھوڑوں کی ایک خاص قسم عربی گھوڑا جو ہوتا ہے اس کو اسب تازی کہتے ہیں تو عربی گھوڑا جو ہوتا ہے اگر ضعیف بود اگر وہ کمزور بھی ہو بود ہو یا ہوتا ہے ہم چنا از طویل خر بہ ہم چنا اسی طرح از طویل خر گدوں کے استبل سے طویلہ کہتے ہیں استبل کو بہتر ہے یعنی اگرچہ تازی گھوڑا کمزور بھی ہو پھر بھی گدوں کے پورے استبل سے بہتر ہوتا ہے پدر بخندید باپ ہنسا و ارکان دولت بے پسندیدند اور حکومت کے ارکان نے حکومت کے عہدے داروں نے پسند کیا اس بات کو اس تقریر کو و برادران بجاں برنجیدند اور بھائی دل میں رنجیدہ ہو گئے بجاں جان میں یعنی دل میں برنجیدن رنجیدہ ہو گئے غمزدہ ہو گئے تا مرد سخن نہ گفت باشد تا یعنی جب تک آدمی نے سخن نہ گفت باشد بات نہ کہی ہو عیب و ہنرش نہفت باشد اس کا عیب اور اس کا ہنر نہفت باشد چھپا ہوا ہوتا ہے اس کا عیب اور اس کا ہنر اس کا کمال چھپا ہوا ہوتا ہے نہفتن کا مطلب ہے چھپنا پوشیدہ ہونا ہر بیشہ گما مبر کے خالیست ہر بیشہ ہر جنگل پر گما مبر گمان مت کر مبر اصل میں بردن سے ہے لے جانا گمان مت لے جائے یعنی گمان مت کر ہر جنگل پر گمان مت کر کہ خالیست کہ خالی ہے شاید کہ پلنگ خفتہ باشد شاید ہو سکتا ہے کہ پلنگ خفتہ باشد کہ پلانگ یا چیتا خفتہ باشد سویا ہوا ہو یعنی ہر جنگل کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خالی ہے ممکن ہے شیر ابھی سو رہا ہو تو اسی طرح جب تک آدمی نے بات نہ کہی ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو ممکن ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اس نے چھپا کے رکھا ہو اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے